Ya Ali Madad. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 991. 4th of January 1987, Rising Baitul Khayal, North Jamaat Khana of Vancouver. جی تھوڑا مائیں بہت جے پائی ہیں تم صبوری کرو منیور بھائی تھوڑا مائیں بہت جے پائی ہیں تم صبوری کرو منیور بھائی اور ذکر جاگو جیوڑا انستنی کرو کمائی. مولانا حضرت امام کی صلوات پڑھو مومن مولانا حضرت امام کے بیت الخیال کے فرمانوں میں ریپیٹڈلی ایسا 2-4 دفعہ فرمان میں ہمیں فرمان ملتا ہے کہ بیت الخیال کی جو عبادت ہے نا وہ تمہیں ایسی قوت اور طاقت دے گی کہ دنیا کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے، دکھوں کو سہن کرنے کے لیے، مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے تمہیں طاقت ملے گی. حضرت امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت نہیں ہے، اس لیے اس دنیا کے اندر کبھی بھی دکھ ختم نہیں ہوں گے. میں کتنی بھی تمہیں دعائیں دوں گا تو بھی دکھ ختم نہیں ہوئیں گے، کم ضرور ہو جائیں گے مگر دکھ ختم نہیں ہوں گے. یہ ایک بہت بڑی باریک ہمارے مذہب کے طریقے کی بہت لمبی سمجھنے کی بات ہے، جس کے لیے آج نہیں لیکن کسی اور دفعہ کبھی یاد آ گیا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہمیں پیروں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے اندر دکھ کیوں بڑھ رہے ہیں. اگر آج 1987 کے اندر مان لو کہ 1 یونٹ دکھ کا ہے تو 1988 کے اندر یہ 1.25 ہو جائے گا اور ہر سال بڑھتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس دنیا میں بہت ہی تھوڑے مومن رہیں گے اور وہ اتنا تنگ آ جائیں گے، اتنا تھک جائیں گے، کہیں گے کہ مولا اب اس دنیا میں رہا نہیں جاتا. وہ وقت آئے گا. مگر یہ دنیا میں دکھ کیوں بڑھ رہے ہیں آج میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، مگر بڑھ رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں میری دعائیں بھی ہوں گی، میں تمہیں آشیش دوں گا تو دکھ گھٹ ضرور جائیں گے، مٹیں گے نہیں، اور اس کی وجہ ہے نہ مٹنے کی. اس لیے ہے دینداروں ہمیں ان دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں ان دکھوں کے ساتھ لڑنا پڑے گا، اور ان دکھوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیں ایسی طاقت پیدا کرنی پڑے گی، نہیں تو یہ دکھ ہم کو مٹا ڈالیں گے، شاریرک طور پہ بھی، مانسک طور پہ بھی، آتمک طور پہ بھی ہم کو نابود کر دیں گے. کیونکہ دکھوں کو جو ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ان کو ساتھ دینے والا دکھ اور چیز ہے، مگر دکھوں کے اندر ساتھ دینے والا ایسا سمجھ لو کہ آگ میں گھی ڈالنے والا شیطان ہے. آگ تو جلتی ہے، شیطان آگ بڑھانے کے لیے اس میں تیل یا گھی ڈال رہا ہے.
اس لیے ہمیں وہ دکھ زیادہ لگتے ہیں. تو دنیا کے اندر یہ جو آج مانسک فرسٹریشن ہے، یہ جو اریٹیشن ہے، یہ جو مینٹل بوجھ ہے، ہمارے سر کے اوپر ایک قسم کا برڈن بیٹھا ہے. ہم نے ایک بوجھ اٹھا رکھا ہے. ہر وقت انسان کے، کامن انسان کے دماغ کے اوپر کچھ نہ کچھ ویادی چنتا پڑی ہی ہوئی ہے. ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا. ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے، ہم ان کو مٹا نہیں سکتے. آج اگر آپ دنیا کی حالت دیکھ رہے ہو، اور آج کی دنیا کے اندر تو ہمارے پاس ٹی وی جیسے اور ریڈیو جیسے اور چھاپے جیسے ایسے سادھن ہیں کہ دنیا کے کون سے کونے میں کیا ہو رہا ہے آج ہمیں ادھر بیٹھے بیٹھے پتہ لگتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں. کم از کم میں تو گئے 50 برس سے دنیا کے اندر گھوم بھی رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوں. دکھ بڑھ رہے ہیں. تو ان کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں روحانی شکتی پیدا کرنی چاہیے. تو ہم کو پیر نے ایک بہت اچھا نسخہ دیا ہے، ایک پرسکرپشن بنا دیا. کہتے ہیں تمہیں صبوری کرو منیور بھائی، تم صبر کرو، تھوڑے کے اندر بہت ملے گا. تھوڑا میں بہت یہ پائیے. تمہیں صبوری کرو منیور بھائی، تھوڑے کے اندر تم کو بہت ملے گا. یہ تھوڑا کیا اور بہت کیا؟ تھوڑا ایفرٹ، تھوڑی نیکی، تھوڑی بندگی، تھوڑی عبادت تم کو بہت فائدہ پہنچائے گی. تم صبر رکھو، اپنے دل کے اندر پیشنس رکھو، اتاوٹ مت کرو، اور کبھی نا امید نراش وادی کبھی نہ بننا. اسلام کے اندر نا امیدی میں حرام کا درجہ تو نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے منع کیا ہے. ڈسپونڈنسی کہتے ہیں انگلش میں. انسان نراش ہو کے سب کچھ چھوڑ دے اور اس کا دل ٹوٹ جاوے، اس حالت کو، اس کنڈیشن کو انگلش میں ڈسپونڈنسی کہتے ہیں. اور اسلام کے اندر منائی ہے اس کی، کیونکہ ایمان کے ساتھ یہ ایک بھاگ ہے. دیکھو یہ ٹیبل ہے، اس کا یہ پاؤں ہے جس کے اوپر یہ کھڑا ہے، یہ کمپلیٹ ٹیبل. اس میں سے کوئی بھی ایک بھاگ اگر آپ توڑ ڈالو، نکال ڈالو تو یہ انکمپلیٹ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے ایمان کے اندر بہت سی چیزوں کے حصے بکھرے ہوئے ہیں. ایمان کے بہت سے کمپوننٹس ہیں جو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اس میں ایک ایسا کمپوننٹ ہے کہ جو انسان کو خدا کے اوپر امید رکھنے کا حکم کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے کبھی نراش نہیں ہونا. اگر میں اس حکم کو لا کر دوں، یعنی میں کہہ دوں کہ یہ لا ہے خدا کا اور اللہ نے یہ لا ہی بنایا ہے، لا تقنطوا یعنی پروہیبٹ کر دیا اس چیز کو. نا امید نراشاوادی کبھی مت ہونا، کیونکہ خدا رحم کرنے والا ہے. تمہارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ مجھے خدا کی رحمت نہیں ملے گی. تھوڑا مائیں بہت یہ پائیں، تھوڑی محنت کرو گے خدا زیادہ دے گا، بہت زیادہ دے گا. ہمارے ہاں تو ہمارے طریقے کے اندر اسلام کے دوسرے طریقے ہیں ہی کوئی نہیں. طریقے ہیں تو صوفیوں کے، لیکن دوسرے فرقوں کے سامنے ہمارا مذہب تو ہمیں 1 کا 1.25 لاکھ دلاتا ہے. ہماری جو ریشو ہے 1 2 تو 1.25 لاکھ لو. 1 گناہ کرو تو 1.25 لاکھ گناہ خدا اس کا بدلہ دیتا ہے. اور صرف تم کو ہی نہیں، پیر کہتے ہیں تمہاری اولاد میں 71 پیڑھی تک، لڑکے کے اندر 71 پیڑھی تک، لڑکی کے اندر 7 پیڑھی تک. کیوں؟ کیونکہ جو لڑکی ہے وہ کسی کی وائف بن جاتی ہے تو اس کی فیملی جدی ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کو اپنے نانا نانی کی سائڈ سے یعنی ماں کی سائڈ سے اولاد کو 7 پیڑھی تک ہماری نیکیوں کے بدلے ملتے ہیں. ہمارے ہاں
یہ ایمان کا ایک بھاگ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں دینداروں کہ سکھ اور دکھ ہماری خود کی رسپانسبلٹی ہے. مولانا دھنی سلامت سرکار آغا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کمپالا گئے. مولانا سلطان محمد شاہ کی آخری پدرامنی جو ایسٹ افریقہ میں ہوئی تو وہ 48 میں ہوئی. اب دنیا کے اندر کاؤنٹ بہادر علی ہے نہیں. کاؤنٹ بہادر علی کمپالا کے اندر ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹر تھے. اس نے ایک مولا کے لیے ایک چھوٹی سی فنکشن بنائی تھی. بہت سی دوسری قوموں کے لوگ بھی تھے. ایک بڑا مشہور اسناشری، بہت مالدار، بہت پیسے والا، اس زمانے کے اندر وہ کروڑ پتی تھا، رام جی کر کے، جمال رام جی کے، رام جی جمال ایسا کچھ نام تھا مگر رام جی تھا. کافی کا بیپاری تھا. کاؤنٹ بہادر علی ویر جی انٹروڈکشن کراتے جب اس کے نزدیک پہنچے تو کہتے خداوند یہ کافی کا میگنیٹ ہے. صاحب نے اس کو بولنے نہیں دیا پوری طرح. بہادر علی، اس کے دادا نے، رام جی نے میرے دادا کی بہت سیوا کی تھی، اس کا پھل آج تک اس کو ملتا ہے. رام جی چپ. آپ کبھی نور المبین پڑھو تو اس کے اندر آغا حسن علی شاہ ماں باپ کے زمانے کا ایک بہت بڑا سیوک قوم کے لیڈروں میں رام جی ہو گیا. اس کا پوترا اسناشری بن گیا. لیکن دادا نے جو بینک کے اندر اپنی کریڈٹ کھولی ہوئی تھی، خدا اس کی کریڈٹ کھا نہیں جاتا. کسی کی اولاد بے ایمان بھی ہو جاتی ہے تو بھی اس کو باپ دادا کا پن جاری رہتا ہے. خدا ہے وہ نیائے کرتا ہے. خدا جو ہے وہ جسٹس کرتا ہے، عدل کرتا ہے. لیکن خدا کے عدل سے اس کی رحمت بہت زیادہ ہے. اور بہت دفعہ ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں. ہماری بہت سے کوشچنس کے آنسر آج کی دنیا والے نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے گنانوں کے اندر آپ کے ہر کوشچن کا جواب موجود ہے. چاہے وہ کوشچن آپ کی فیملی کا ہے، چاہے آخرت کا ہے، عاقبت کا ہے، پہلی دنیا کا ہے یا لاسٹ دنیا کا ہے، لیکن ہمارے پیروں نے ہمارے لیے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. سب کچھ بھر دیے گنانوں میں. تھوڑا مائیں بہت جے پائیے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر کبھی ہم نے ادھر ایک سینٹ دیا ہے تو ہم یہ ایمان سے دیتے ہیں کہ مجھے اس کا 1.25 لاکھ ملے گا. اب وہ 1.25 لاکھ 649 کی لاٹری جیسا نہیں سمجھنا کہ ہمارے ایک بھائی کو $11.5 ملین $1 سے مل گئے. یہاں یہ میٹیریلزم کی بات نہیں ہے. مذہب کے اندر ہم روحانیت سمجھتے ہیں. دنیا داری ہمارے اعمال کے اوپر ہے، لیکن جو بخششیں ہوتی ہیں وہ روحانی اور دماغی ہوتی ہیں. کبھی ہم نے ادھر 1 سینٹ دیا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ مجھے یہ 1 سینٹ 1.25 لاکھ سینٹ جتنا ملے گا. لیکن شاید 1.25 لاکھ سینٹ میٹیریلی یہ تانبے کے بنے ہوئے سینٹ نہ بھی ملے. 1 سینٹ ہم نے دیا. کیا دیا؟ کاہے کو دیا؟ حضرت امام کی مہمانی کے طور پہ دیا. اگر امام کو ہم نے کچھ کھلایا تو امام کیا کرتا ہے؟ ہمیں دعا دیتا ہے. امام خود ایک روحانی اور نورانی ہستی ہے. اس کے لیے اس کا زیادہ خیال اور زیادہ بخششیں ہمیں روحانی ہی ہوں گی، دنیاوی ہوں گی ضرور. ہماری روحانیت ہماری دنیاوی چیزوں کے اوپر اثر کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پریفرنس روحانیت کو ہے. اسی لیے ہم اپنے اسماعیلی مذہب کو باطنی مذہب کہتے ہیں. اسی لیے ہم اپنے اس مذہب کو طریقہ کہتے ہیں، کیونکہ ہماری پریفرنس جو ہے وہ روحانیت ہے، میٹیریل نہیں. لیکن میٹر کے اوپر ہماری روحانی چیز اثر کرتی ہے. اگر ایک آدمی بیت الخیال کی عبادت کرتا ہے تو دینداروں اس کا ایم کینیڈین میڈیٹیشن کرنے والے لاکھوں ہیں، امریکہ میں بھی بہت ہیں.
مگر ان کا جو ایم ہے میڈیٹیشن کرنے کا وہ ہمارے جیسا ایم نہیں. کسی کا ایم یہ ہے کہ میری من کی شانتی ملے, کسی کا ایم یہ ہے میرا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے, کسی کا ایم یہ ہے کہ وہ سیر کرے. کہاں سیر کرے؟ اپنے روح کو باہر نکال کے ٹرانسڈینٹل میڈیٹیشن کے ذریعے سے ایسٹرل باڈی کے حساب سے وہ دنیا میں گھومتے ہیں. مگر یہ کوئی روحانی چیز نہیں. ایسٹرل ٹریولنگ کرنے والے ادھر بہت ہیں. میں خود بھی 2-4 ایسے کینیڈین سے ملا کرتا ہوں. میری اسنا ان کے ساتھ میری باتیں چیتیں ہوتی ہیں. ایسٹرل ٹریولنگ کوئی روحانی چیز نہیں. ایک آدمی پاؤں سے چلتا ہے, ایک آدمی ایروپلین میں جاتا ہے. تو جو پاؤں سے چلنے والا کبھی ایروپلین میں نہیں بیٹھا تو اس چیز کو تو بہت بڑی سمجھتا ہوگا. اس کے لیے ہمارا ایم جو ہے وہ ٹرانسڈینٹل میڈیٹیشن نہیں ہے. ہمارا ایم جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل بنانا نہیں ہے. ہماری بیت الخیال کی جو عبادت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایسٹرل ٹریولنگ کریں. ہمارا خیال, ہمارا ایم یہ ہے کہ اس چھپی ہوئی چیز کو کہ جو ظاہر کی آنکھوں سے نہیں نظر آتی, جس کو ہم نور کہتے ہیں, وہ میں پا سکوں. تمام دنیا کے اندر یوگک میڈیٹیشن, ٹرانسڈینٹل میڈیٹیشن, کئی قسم کی میڈیٹیشن لوگوں نے بنا رکھی ہیں. ان کے اندر یہ ایم نہیں ہے کہ ہم خدا کے نور کی سمجھ یا اس کا ایکسپیرینس اٹھا سکے. ہمارا یہ ایم ہے. ہم اسماعیلیوں کا یہ ایم ہے بیت الخیال کے اندر. لیکن اس ایم کو لے کے, اس محبت اور اس چاہنا کے ساتھ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم کو دنیاوی فائدے بھی بہت ہوتے ہیں. ایم ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم کو دنیاوی فائدے ہوں, لیکن دنیاوی فائدے ہوتے ہیں. من شانت ہو جاتا ہے, سدھرتا آ جاتی ہے, اسٹیبلٹی آتی ہے, اچھاچرا پن نکل جاتا ہے. دنیا کے دکھ آ کے اس من کو دکھی نہیں کر سکتے کہ جو من ہر روز عبادت کرتا ہے. اس کے لیے پھر فرمایا کہ ذکر جاگو جیوڑا, ذکر میں تم جاگو, ست کی کمائی کرو, تم کو تھوڑے میں بہت ملے گا. مگر اس کو ملنے کے لیے, پانے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے. اس لیے تم دل میں صبر کرو. آج ہی عبادت پہ بیٹھو گے, دوسرے ہی دن آپ کو نور مل جائے گا, یہ تو نہیں ہوگا. مولا فرماتے ہیں اس کے لیے تمہارے پہلے لوگوں کو بہت بہت مدت تک, کسی کو 5, کسی کو 10, کسی کو 20 برس تک انتظار کرنا پڑتا ہے. ارے بعض نبیوں کے حالات پڑھتے ہیں تو بعض نبیوں کے حالات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو 40 برس تک انتظار کرنا پڑا. یحییٰ پیغمبر تھے جس کو انگلش کے اندر بائبل کا نام جان کہتے ہیں, جان دی بیپٹسٹ. یحییٰ پیغمبر نے عیسیٰ نبی کی نبوت کا ظاہر کیا. تو یہ یحییٰ پیغمبر تھے, ہمیشہ روتے تھے. ان کا رونا چیخ چیخ کے زور زور سے رونا نہیں تھا, ان کی آنکھیں بھری رہتی تھی. خود رسول اکرم کی آنکھیں بھری رہتی تھی. ہمارے پیر حسن کبیر دن جو تھے ان کی آنکھیں بھری رہتی تھی. 111 برس کی پیر حسن کبیر دین نے عمر پائی. 111 برس کی عمر میں پیر حسن کبیر دین نے کبھی بھی رات کو اپنی پیٹھ زمین پہ نہیں لگائی, مطلب کہ سوئے نہیں رات کو. دن کے وقت کبھی سو جاتے تھے. پیر حسن کبیر دین نے 111 برس کی عمر میں کبھی گوشت نہیں کھایا اور 2 تک کبھی کھانا نہیں کھایا. رسول اکرم نے ساری زندگی کے اندر کبھی چپاتی نہیں کھائی. نبی کریم نے ساری زندگی کے اندر بوائل کر کے گیہوں وغیرہ کھائے ہیں, لیکن 2.5 من جتنے گیہوں کھائے 63 برس کی عمر میں.
رسول اللہ نے، آپ کو عرض کرتا ہوں نا کہ کبھی چپاتی نہیں کھائی دن ساری زندگی میں، ایسی بہت سی چیزیں تھی کہ جو نبی کریم نے نہیں کھائی. 40 دن تک پانی، کھانا اور نیند تینوں سے پرہیزی کرتے تھے. ایسے ایسے نبی پیر ہو چکے، اور ان کو بھی آج ادھر عبادت میں بیٹھے اسی وقت مولا مل گیا، ان کو نہیں، حالانکہ ان کے اندر نور تھا. وہ تو خدا کے نور کے ساتھ ایک ہی تھے ہمیشہ، جدائی تو تھی نہیں. لیکن انہوں نے ہم کو سکھانے کے لیے، ہمارے لیے بنانے کے لیے ایک لیسن اور ایک کتاب اور ایک رستہ اور ایک طریقہ بنانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بھی بہت سے دکھ جان بوجھ کے اٹھائے. کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس کی زندگی شانتی سے گزری ہوئے، کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس نے ساری زندگی دکھ نہیں اٹھائے، ایک بھی نہیں. تو یحییٰ نبی جو تھے نا، وہ خدا کی جدائی کے اندر روتے رہتے تھے. نبی کو تو جدائی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی تو خدا کا نور ہے، وہ تو خدا کے نور کے ساتھ ہی رہتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ جب انسان بدنی حالت کے اندر آتا ہے تو شریر کے اندر انسان کی جو ہیومن باڈی ہے اس کے بھی کچھ لاز ہیں نا، نیچرل لاز ہیں. اور وہ لاز اماموں کے بدن، نبیوں کے بدن اور بھکاریوں، بدماشوں، راجاؤں، مہاراجاؤں، گنہگاروں، ہر ایک کے بدن کے اوپر وہ لاز لگتے ہیں. مولانا حضرت امام کے ہاتھ کے اوپر کبھی کوئی چھری لگ جاتی تو انگلی کٹ جاتی ہے. امام سلطان محمد شاہ ایک دفعہ پھل کھاتے کھاتے، آم کھاتے تھے، انگوٹھے کے اوپر لگ گیا، پٹی باندھ کے آتے تھے روز. ہمارے اماموں کو قتل بھی کیا گیا، ہمارے اماموں کے بدن کے ٹکڑے بھی کیے گئے، نبیوں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، نبیوں کو آرے سے چیر دیا گیا، نبیوں کو پتھر سے مار دیا گیا، نبیوں کو آگ میں ڈالا گیا، نبیوں کو پانی میں پھینکا گیا. بے حساب دکھ پڑے ہیں نبیوں کے اوپر، اور وہ دکھ ان کے گناہوں کی سزا کے طور پہ نہیں، ہمارے لیے لیسن بنانے کے لیے انہوں نے یہ ایگزامپلس اپنے شریر کے اوپر لے لی، تاکہ ہم ان کو دیکھ کے تو ہم بھی شانت ہو جائیں کہ اگر نبی نے ایسا کیا ہے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بھی صبر کریں. تو یحییٰ نبی خدا کی جدائی میں روتے تھے. ایک دن جوردن ندی کے کنارے پہ بیٹھے تھے اور خدا کو یاد کر رہے تھے. پانی میں پاؤں ڈالے ہوئے تھے، خدا کی یاد میں، فکر میں بیٹھے تھے. عربی زبان کا جو لفظ فکر ہے وہ ہندی بھاشا کا فکر نہیں. ہندی کے اندر فکر کہتے ہیں چنتا کو، اور عربی زبان کے اندر فکر کہتے ہیں خیال کو. تو بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے اندر بکریوں کا ایک ہرڈ، چھوٹا سا ٹولا بھاگا چلا آتا تھا پانی کی ترس کے کارن سے. بکریوں کو دیکھ کے یحییٰ نبی کہتے ہیں، یا اللہ، پانی کے لیے اتنی طلب، پانی کے لیے اتنی بے چینی، یا خدایا مجھے ایسی طلب دے کہ پانی کے لیے یہ بکریاں ایک دوسرے کے اوپر گری پڑتی ہیں. یہ طلب انسان کے دل میں جب ہوئے کہ پیاس لگی ہوئے، سخت گلا سوکھتا ہوئے، ہونٹ پپڑی جم گئی، جیب باہر نکل گئی، اس وقت پانی کی طلب انسان کو کیسی لگتی ہے. یحییٰ نبی کہتے ہیں، اے خدایا مجھے ایسی طلب دے. بکریاں گئی، پانی پیا، ادھر ہی کنارے کے اوپر منہ پھیر لیا، وہیں گوں موت کرنا شروع کر دیا. ہاں خدا، اے خدایا ایسی طلب نہیں چاہیے. مولا ایسی طلب نہیں چاہیے کہ پانی پی کے ادھر ہی منہ پھرا جائے. کتنی سمجھ کی بات ہے اس میں. ہم دنیا کے انسان جب ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہم ستارہ ڈالتے ہیں، تسبیحاں نکالتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، گر گراتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، سر رگڑتے ہیں، اے خدایا تو رحم کر. اور جب وہ رحم کر دیتا ہے تو ہم ان بکریوں کی طرح سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں. بس ہمارا حال یہ ہے، ہمارے اندر وہ صبر نہیں،
ہمارے اندر وہ اسٹیبلٹی نہیں، ہمارے اندر وہ سدھرتا نہیں، اس کے لیے ہمیں وہ چیز کی پراپتی نہیں ہوتی۔ آج ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے سب کے پاس بیت الخیال کا بول ہے، کبھی سب کے پاس نہیں تو کچھ تھوڑے سے ہوں گے ایسے جن کے پاس بول نہیں، میجورٹی ہے۔ دیندارو، میں بھی آپ کے ساتھ خدا کا ایک ناچیز بندہ گنہگار ہوں، مجھے کوئی بڑائی نہیں، الحمدللہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ مولا کے گھر کی بہت سی خوشیاں پائی ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی بیٹھ کے دل میں سوچا کرو کہ میں بیت الخیال کا ممبر ہوں، بیت الخیال میں میں نے جا کے امام سے میں نے بول مانگ کے لیا ہے، تو مجھے اتنے برس ہوئے، کسی کو 2 4 5 10 20، اللہ ہم کو کچھ ملا، ہم کو کچھ ملا، یہ بیت الخیال میں سے ہم نے کچھ پایا۔ بہت سے لوگ تو بول بھول جاتے ہیں، کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیونکہ اس میں انٹرسٹ نہیں رہا۔ جو چیز میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہوتا وہ بھلائی جاتی ہے۔ انسان کی میموری خراب نہیں ہوتی، انسان کی جو اٹینشن ہے نا وہ بگڑ جاتی ہے۔ جو چیز ہم اٹینٹیولی سنتے ہیں اور جس چیز میں ہمیں انٹرسٹ ہے وہ کبھی نہیں بھولتے، بھلے اس کی عمر 90 برس کی بھی ہوئی ہو گئے، ہماری میموری خراب نہیں ہوتی، ہمارا انٹرسٹ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ جس انسان کو بیت الخیال کے بول کے اندر محبت ہے، انٹرسٹ ہے، وہ تو کبھی نہیں بھولتا اور وہ ایک دن بھی چوکتا نہیں۔ ہم انسان ہیں دیندارو، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری ویکنیسز بہت ہیں اور وہ جانتا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا جانتا ہے ہماری ویکنیسز بہت ہیں، اور اسی وجہ سے اس نے ہم کو پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ خدا خود کہتا ہے میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے، اس لیے لازم کیا ہے کہ اگر اس نے رحمت کو لازم نہ کیا ہوتا تو ہمارا حال کیا ہوتا۔ وہ بڑا رحیم ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ہماری ویکنیسز وہ جانتا ہے، ہم کسی دن دیر ہو جاتی ہے، لیٹ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بندگی کر لو، جان بوجھ کے لیٹ مت بنو، جان بوجھ کے اس کو ٹھلا مت دو کہ ابھی نہیں، پھر نہیں، پوسٹ پون نہ کرو، مگر ہر روز عبادت کرو، ہر روز۔ اگر ایک انسان اپنے دل میں یہ طے کر لے کہ مجھے 4 اور 5 بجے کے بیچ میں مولا کی ملاقات کرنی ہے، پھر بھلے وہ رات کو 2 بجے سوئے کہ شام کو 8 بجے سو جائے، اس کو ملاقات ہوئے گی۔ انسان جو ہے، جو روز عبادت کرتے ہیں، میں نے آپ کو عرض کی کہ اس کو روحانی فائدے بہت ہیں لیکن دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کے فائدوں میں سے ایک یہ فائدہ ہے کہ عابد انسان جو ہے، عبادت کرنے والا، اس کی قوت، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں نا، پاور آف ڈٹرمینیشن، قوت ارادی اس کی بڑھ جاتی ہے، اس میں بڑی ہمت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ ایک چیز ڈٹرمائن کرتا ہے، نکی کرتا ہے، وہ چیز بنتی ہے، اس کے دماغ میں جھچو پچو خیالات نہیں آتے۔ میں نے آپ کو عرض کی، اس کے دماغ میں، خیالوں میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، رائٹ اور رانگ کا پتہ لگتا ہے۔ اس آدمی کی جو سینسز ہیں، شاریرک سینسز نہیں، مانسک اور روحانی سینسز جو ہیں، وہ سینسز ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جاگتی ہے، اور وہ جاگتے جاگتے سینسز مضبوط ہوتی ہیں۔ اس آدمی کی 6 نہیں، ایسی تو 7 8 9 10 کتنی ہی سینسز ہیں جو اندر چھپی ہوئی ہیں، اور وہ سینسز پاورفل بنتی جاتی ہیں۔ میں ایک آپ کو یہ سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں، بڑی معمولی سی مثال ہے اور ہر ایک کے گھر میں پہنچتی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا،
اس کی مٹھیاں بند ہیں، اس کی آنکھیں بند ہیں، مگر وہ کمپلیٹ ہے، بایولوجیکلی کمپلیٹ بچہ ہے، بالکل کوئی خامی نہیں۔ اب اس کے بدن کو دیکھ لو، اس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہیں، منہ بھی ہے، البتہ بعض چیزیں ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی مگر ہیں۔ مثال، اس کے دانت نکلے نہیں لیکن اس کے جبڑے کے اندر، اس کے جو کی ہڈی کے اندر دانتوں کا سیڈ ہے، مائکروسکوپ سے وہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتا نہیں، لیکن اس کی نظر اس کے برین کے اندر ڈپازٹ ہے۔ اس کے کان سنتے نہیں لیکن سننے کی طاقت اس کے اندر ہے۔ اسی طرح سے اس کی ناک بھی ہے، سانس لیتا ہے، لیکن اس وقت کوئی خوشبو اس کو لگا دو، بدبو لگا دو، اس بیچارے کو کچھ پتا نہیں۔ اس کو سونگنے کی سینس ایسا نہیں کہنا کہ نہیں ہے، ڈیولپ نہیں ہوئی ہے اندر۔ جیسا کہ اس آدمی کے، اس چھوٹے بچے کے جو ہاتھ ہیں کتنے چھوٹے ہیں، یہی ہاتھ اب پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں کتنے چھوٹے ہیں، اور یہی پاؤں تو پھر 2 فٹ کے ہو جاتے ہیں، اس کا سر کتنا چھوٹا ہے، 3 گنا بڑا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بچہ کہ جو 14، 15، 16 انچ کا ہے وہ بڑھ کے 6 فٹ کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کی آنکھیں ہیں، ابھی نہیں دیکھتا مگر دیکھے گا، کان، ناک سب کچھ ہے۔ آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا، 20 برس لگیں گے اس کو جوان ہونے کے لیے، اس بچے کو 20 برس لگیں گے جوان ہونے کے لیے۔ اسی طرح سے ہمارے اندر خدا تعالیٰ نے وہ جو روح ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ اب اس روح کو، یہ بچہ جس طرح باہر آیا تو اس بچے کو پرورش کے لیے، مینٹیننس کے لیے اس کو فیڈ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو فیڈ نہیں کریں گے تو یہ مر جائے گا۔ یا ماں فیڈ کرے یا اس کو آرٹیفیشل فیڈنگ دی جائے، لیکن فیڈنگ لازم ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہماری جو روح ہے، ہماری جو آتما ہے دینداروں، اگر ہم نے اس کو فیڈ نہ کیا تو آتما مرتی نہیں، کیونکہ آتما جو ہے وہ امر رہنے والی چیز ہے، لیکن وہ اسی ویک کنڈیشن میں رہے گی۔ آتما نہیں مرتی، وہ امر ہے، لیکن وہ اس ویک کنڈیشن میں رہے گی کہ جس ویک کنڈیشن کے اندر ہمارے بدن کے اندر وہ آئی پہلی دفعہ۔ بیت الخیال کا جو بول ہے یہ روح کی فیڈنگ ہے، جس سے روح بڑی ہوتی ہے، پلتی ہے، پرورش پاتی ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتی نہیں، مگر پھر دیکھے گی۔ اس کے کان ہیں مگر بعد میں سنیں گے۔ اس کو اگم نگم کی پتہ لگے گا۔ وہ آدمی کہ جو عبادت کرے گا، اگر وہ بیت الخیال کے طریقے پہ چلے گا تو دینداروں اس کو یہ پتہ لگے گا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، اس سے پہلے میں کدھر تھا۔ اگر وہ عبادتی ہے تو اس کو یہ پتہ لگے گا کہ میں کب مروں گا، کہاں مروں گا، کیسے مروں گا، اور مرنے کے بعد بھی 100 برس کے بعد تک، 500 برس کے بعد تک وہ دیکھ سکتا ہے کہ میرا کیا حال ہوگا۔ عبادت میں سب کچھ ہے۔ یہ جو بیت الخیال کی عبادت ہمارے پاس ہے، یہ جو اسماعیلی طریقہ ہے دینداروں، دنیا میں کدھر نہیں۔ ہمارا ایم نور ہے، ہماری منزل نور ہے، ہمارا کھانا نور ہے، ہماری ہستی، ہماری حیات، ہماری مینٹیننس، ہماری جتنی کچھ بھی ایگزسٹنس ہے وہ نور کے کارن اور نور کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اس چھوٹے سے پاٹ میں کتنی بڑی فلسفی بھر دی کہ تھوڑا میں بہت یہ پائیں، اتنا کرو گے اتنا ملے گا، تھوڑا کرو گے بہت ملے گا، لیکن تم صبر کرو، کیوں؟ اٹ ول ٹیک ٹائم۔ تم ایک کام کرو، ذکر جاگو جیوڑا، ستنی کرو کمائی۔ ست کی کمائی کیا ہے؟ میں 3:30 بجے اس کے جماعت خانے آتا ہوں یا نہیں آتا، لیکن میں ہر روز عبادت کرتا ہوں۔ میں خالی مثال دے رہا ہوں، میں اپنی چیز نہیں کہہ رہا، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میں ہر روز 4-5 بجے عبادت کرتا ہوں، اور دن کے وقت پھر میں جھوٹ بولتا ہوں، بدماشی کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، بد نظر کرتا ہوں، کسی کا لیا دیا کھا پی گئے اور سب طرح کی بدماشیاں گناہ کیے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ صبح 4 اور 5 بجے کے درمیان میں نے جو کچھ کیا سارا دن تو میں نے اس کو برباد کر دیا۔ $1 کمایا اور $2 کا خرچہ کر دیا،
تو ایسا آدمی میرے جیسا ایسا کام کرنے والا کہ کمانی تھوڑی اور خرچ زیادہ. آپ تو ویپاری ہیں, کام کاج کرتے ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, لائر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ تو سب کچھ جانتے ہیں کہ کمانی کم اور خرچہ زیادہ, وہ آدمی بینک کرپٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ روحانی طور پہ ہم بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پیر کہتے ہیں کہ اگر تم 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہو, کمانی کرتے ہو, تو 23 گھنٹے اس عبادت کو بچاؤ. 23 گھنٹے 23 آورس. 1 گھنٹہ جو عبادت ہم نے کی ہے اس کی رکشا کرو, اس کی پروٹیکشن 23 آورس کرو کہ یہ میری 1 گھنٹے کی کمانی برباد نہ ہو جائے. تو دن بدن انشاءاللہ یہ 1 گھنٹے کی کمانی بڑھتی جائے گی. ایک بیج بو ڈالو, کسی بھی پلانٹ کا, فروٹ کا, ٹری کا آپ ایک سیڈ بو ڈالو. جب اس میں ذرا سا اسپراؤٹ ہوئے اور ہر روز اس کو تھوڑا سا ہلا دیتے رہو, وہ کبھی کھڑا ہوگا؟ وہ تو مر جائے گا, کیونکہ ڈیلی اس کو ہلا دیتے ہو, اس کے موڑ پکڑ ہی نہیں سکتے. صبح عبادت کی اور سارا دن ہم نے اس کے موڑ ہلا دیے, یعنی گناہ کیے, بدماشی کیا, وہ عبادت نہیں. اس کے لیے ہمارے اعمال, ہمارے خیال, ہمارے وچار وہ بھی اچھے ہونے چاہیے. تو پیر کا کہنا یہ ہے, عبادت کرو, نیک اعمال کرو, مرشد کے فرمان پہ عمل کرو. میں ایک پرسنل اپنی لائف کے ایکسپیرینس میں سے اور ان لوگوں کے ایکسپیرینس میں سے کہ جو مجھے ایسے بہت سے اعلیٰ درجے کے مومن میری زندگی کے اندر مجھے ملتے رہے اور گنان تو بھرے ہی ہوئے ہیں, اس میں سے ایک چیز یہ عرض کر دوں. دیکھو دیندارو, اگر سچ مچ بیت الخیال کی عبادت کا شوق ہے, اگر سچ مچ نور تک پہنچنے کا ایم ہے, تو دسوند کا خیال بہت رکھو. دسوند بہت کام آتی ہے. اس کا کارن یہ ہے کہ ہم نے مرشد کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے. ایگریمنٹ یہ کیا ہے کہ تو میرے کو نور تک پہنچائے گا. مولا نے یہ ایگریمنٹ قبول کیا, میں تمہیں نور تک پہنچاؤں گا, مگر اس کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ یہ کیا ہے کہ ہم تیرا حکم مانیں گے. اور اس کے حکموں کے اندر ایک میجر چیز یہ ہے کہ 3 وقت کی دعا برابر پڑھو, جماعت خانے میں آؤ, اور 10 وقت برابر دو. یہ جو مین آئٹم ایگریمنٹ کے ہیں, جب ہم وہ توڑ ڈالتے ہیں تو اس کا ایگریمنٹ کھڑا ہی نہیں رہتا. وہ کہے گا میں کیا کروں, تم نے ایگریمنٹ توڑ دیا, میں نے تو نہیں توڑا, تم نے توڑا. ابھی حضرت امام نیو یارک آ گئے. نیو یارک بیت الخیال کے اندر مولا کے پاس یہ کوشچن آیا کہ خدا, بعض لڑکے جوان پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی ڈیوٹی اور جاب کے اوپر ہیں کہ پروڑیے 4 بجے عبادت نہیں کر سکتے. تو ماں باپ کھڑے ہو کے ان کو کہتے ہیں, ہنستے ہنستے کہتے ہیں, یو کیم ٹو می. مطلب بیت الخیال کا بول لینے کے لیے میں نے تم کو نہیں بلایا, تم آئے ہو. یو کیم ٹو می, آئی ڈیڈ ناٹ کم ٹو یو. یعنی تم خود آئے ہو, کائے کو آئے ہو. اگر میرے پاس آئے ہو یہ بول لینے کے لیے تو میں کہتا ہوں 4 اور 5 بجے عبادت کرو. پھر تم اس کے اندر پوچھتے ہو کہ ہم دوسرے وقت کریں, تو وہ تو نہیں ہوتا. مرید اور مرشد کا تعلق یہ ہے کہ مرید اپنی مشکل مرشد کے سامنے ضرور رکھتا ہے, لیکن مرشد کا حکم ہوتا ہے اس کے سامنے دلیل نہیں کرتا. مرید مرشد کے حکم سے کبھی دلیل نہیں کرتا. آمین. اور یہی چیز ہوتی ہے. کچھ کا ایک آدمی, اس کا فیملی والا ابھی ٹورنٹو میں بیٹھا ہے, ناگل پور کا, اس کو چکری کی بیماری تھی. ابھی چکری کے بہت سے نام ہیں, بہت سی قسمیں ہیں, ایپیلیپسی سمجھ لو یا کچھ ڈپریشن سمجھ لو, کچھ بھی تھا, لیکن چکری آ جاتی تھی, گر پڑتا تھا. بہت علاج کیا. امام سلطان محمد شاہ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, فرمایا کہ تم کیسٹر آئل پیو. بھلے خدا, کوئی کچھ آرگومنٹ نہیں کیا. آمین خدا. مولا نے دعا فرمائی. جب مولا چلے گئے تو کچھ لوگ اس کو کہنے لگے, اس کا بڑا بھائی کہتا ہے, مولا فرمایا کیسٹر آئل پی تو پوچھنا تو ہو کہ کیٹلو پیاں کڈے پیاں. یہ ہاتھ کر کے بولتا ہے خوش دھنی کے خبر نہیں, مکے چاہیں کیسٹر آئل پیو. ہاں مجھے منصفی ہے, یہاں کیٹلو پیاں کڈے پیاں. وہ بوتل لے کے کھیسے میں رکھے,
کہیں بھی رستے کے اندر یاد آوے، جیسے سگریٹ والے کو سگریٹ یاد آتی ہے، یہ جلدی سے چھوٹی بوتل نکالے، وہ چمچی آدھی چمچی جتنا پی لے، پھر بوتل رکھتے رہے، اس کے بعد زندگی میں اس کو کبھی چکری نہیں آئی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مرشد نے کہہ دیا تم کیسٹرول پیو، اب تمہاری خوشی جتنا چاہو پیو، چاہے ایک بوند بھی پیو، چاہے سارے دن میں ایک ہی وقت میں پیو۔ مولا نے تمہارے اوپر کوئی لا نہیں رکھا۔ بمبے کی ایک جونی بات ہے، ایک آدمی کی لڑکی تھی، 17-18 سال کی جوان لڑکی، بڑے علاج کیے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو ٹی بی ہو گیا ہے۔ مولا کے پاس اس کو اٹھا کے لے کے آئے، مولانا سلطان محمد شاہ نے اس کے اوپر نظر پھرائی، بہت شاباشی دعائیں دی۔ ماں باپ اس کے باپ کو کہتے ہیں دیکھو اس کو تم دودھ پلاؤ، دودھ پلاؤ، ختم ہو گیا۔ کہتے خداوند کون سی گائے کا دودھ پلائے؟ ارے بھائی مولا کو معلوم نہیں تھا، تم کو کہہ سکتا تھا کہ بھئی لال پیلی کالی نیلی کون سی تم گائے کا دودھ پلاؤ، لیکن مولا نے کہا دودھ پلاؤ۔ اس کے اندر بھینس کا دودھ کی چھوٹ مل گئی، گائے کا دودھ بھی مل گیا، بکری کا دودھ بھی مل گیا، کوئی بھی دودھ، دودھ مینس دودھ، کتنی بڑا واسط چیز مولا نے کہہ دی۔ کہتے خداوند کیسی گائے کا دودھ پلاویں؟ مولانا سلطان مجھ سے فرمایا بلو رنگ کی گائے، اٹھ کے چلے گئے۔ اب بلو رنگ کی گائے کہاں سے ملے؟ لڑکی بیچاری گزر گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرشد ہے اس کے سامنے کبھی آرگومنٹ نہیں ہونے چاہیے، اپنے دکھ ضرور رکھنے چاہیے مرشد کے سامنے کہ مولا یہ دکھ ہے، وہ حکم کرے، کبھی آمین کہہ کے پھر پیچھے نہیں ہٹو۔ مولا فرمایا کہ تم 4 اور 5 کے بیچ میں اٹھ کے عبادت کرو، عبادت کرو، 10 برابر دو، عمل نیک کرو، دل میں صبر رکھو، انشاءاللہ دین میں دنیا میں اونچے چڑھتے جاؤ گے اور آپ کو خود کو پتہ لگ جائے گا کہ مجھے کیا مل رہا ہے۔ سکھی آباد رہو، مولا نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں گناہوں سے بچاوے، دست و سکریت میں پورا رکھے۔ مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کو نور کی بخشش دے، دین و دنیا میں ہمیشہ اپنی پناہ میں، اپنی چھتر چھایا میں رکھے۔ کیونکہ اتنی قوت طاقت نہیں تھی۔ ایسے بھی ہیں کہ تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں اور نام لکھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ چلو کون پوچھتا ہے۔ مکھی کامڑیا کسی کو پوچھتے نہیں کہ تیری آوک کتنی ہے، پہلے پوچھا کرتے تھے۔ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں مکھی کامڑیا برابر ایک ایک کو بیٹھا کے حساب مانگتے تھے اور اس کی 10 مند لکھی جاتی تھی در مہینے۔ اگر اس کے اوپر قرضہ ہوتا تھا تو ڈیمانڈ ہوتی تھی۔ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے میں ہی اس چیز کو امام نے بند کروا دیا اور چھوڑ دیا ہمارے دل اور ایمان کے اوپر۔ ہم کو کوئی پوچھتا نہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر مولا اگر بیٹھا ہے تو ہماری کانشس، ہمارا انتکرن مجھے کہتا ہے کہ میں کتنا خراب ہوں یا کتنا اچھا ہوں۔ ہم کو اپنے آپ کو چیٹ نہیں کرنا چاہیے، مولا کو بھی چیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایک وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہونا چاہیے۔ مولانا حضرت امام دین میں دنیا میں آپ کے اوپر راضی رہے، خوش ہوئے، نیک امیدیں پوری کرے، مولا اپنی نور کی توفیق دے، ظاہر باطن میں نور عطا کرے، مولا ہم کو اپنے لائق بناوے، بدیوں گناہوں سے بچاوے، فرمان بردار بناوے، دستن سکریت میں پورا رکھے، دن دنیا میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے، کلجگ کی ہواؤں سے بچاوے، مولا شیطان کے فریب سے ہم کو دور رکھے، مولانا حاضر امام ہم کو ایسا بناوے کہ جیسا وہ چاہتا ہے اور ہم اس کو دیکھ کے، وہ ہم کو دیکھ کے راضی ہوئے۔ دن دنیا میں آپ کی نیک امیدیں، آپ کی دعائیں قبول کرے، عبادت قبول کرے، بندگی قبول کرے، مولانا حاضر امام ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔